أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وانزل الفرقان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی من کان خلقہ القرآن۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف و تحمید کے بعد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ابھی آپ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی وہ آیتیں سنے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا بھی ذکر کیا، اس کے مسائل کا بھی ذکر کیا، اس کے فائدے کا بھی ذکر کیا، اس کی تاریخ بھی ذکر کی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کا بھی ذکر کیا گیا۔ میرا موضوع قرآن اور رمضان، فضائل قرآن اور رمضان۔ رمضان کو کیسے گزارنا، ہم کیا کوتاہی کرتے ہیں، وہ میرے بعد فضیلت الشیخ عبدالواحد عمری مدنی حفظہ اللہ پیش کریں گے۔ میں صرف قرآن اور رمضان کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی تاریخ یہ آیت بتلاتی ہے کہ اس کا نزول رمضان میں ہے۔ سارے محدثین، مفسرین، فقہا اس بات پر راضی ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کی فضیلت قرآن سے ہے، قرآن کے نازل ہونے سے ہے۔ اور قرآن نے خود اس کی تاریخ بھی بتلا دی کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ کوئی دوسری رات کہتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، دوسرا مہینہ کہتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ سمجھ جائیے گا، سمجھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن کریم نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سب سے پہلے قرآن کی فضیلت، قرآن کریم کی خود آیتیں ہیں جو اس کی فضیلت میں دلالت کرتی ہیں۔ مفسرین نے 40 سے زیادہ احادیث جمع کیے ہیں قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی، قرآن کا سمجھنا بھی، اس کا یاد کرنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ القمر، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار سوال کیے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تینوں چیزوں کے لیے۔ سو ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا یاد کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی مہربانی جب تک نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ جب تک آسان نہ کرے اس کو کوئی یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حفاظت کا جو ذریعہ بنایا ہے اس میں سے ایک ذریعہ حفظ کرنا بھی ہے۔ حافظ کو سینے میں محفوظ کرنا بھی
اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ ہی آسان کرتے ہیں، تو یہ قرآن حفاظ یاد کر لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک ہی صورت میں نہیں، ایک ہی رکوع میں ایک ہی جیسے کئی آیتیں ہوتی ہیں، ایک ہی طرح کے الفاظ پہ آیتیں ختم ہوتی ہیں، کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے، کہیں یفقہون ہے، کہیں تفقہون ہے، یتدبرون ہے۔ اب بتائیے یہ سب میں صرف ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے، تو آپ سمجھیے کہ اس کو یاد رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سینے میں محفوظ رکھنا یہ کوئی آسانی کام نہیں ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے بہت آسانی ہے۔ شاید پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنایا ہوں گا، پھر بھی سن لیجئے، کیونکہ بیان بار بار جو ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی وہ چیز یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب کو کسی نے یاد نہیں کیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی نہیں تھی کہ ان کتابوں کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہ کتابیں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں تھیں۔ قرآن چونکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، آخرت تک کے لیے ہے، اسی لیے اللہ اس کو باقی رکھا، اور باقی رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ کہ آدمی اس کو ہمیشہ پڑھے، اس کو یاد رکھے، اس کو محفوظ رکھے۔ ناگپور میں ایک واقعہ ہوا بہت سال پہلے، کہ ایک فادر جو ہے چرچ کا، وہ بڑا خوش ہوا کہ اس کے بیٹے نے آدھا پیج، ہاف پیج جس کو آپ کہتے ہیں نا، فل پیج ہاف پیج، تو ہاف پیج جو ہے بائبل کا یاد کر لیا۔ اب وہ اتنا خوش ہوا کہ اس خوشی میں ناگپور کے جو بھی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں سب کو دعوت دیا، اس خوشی میں کہ اس کا بیٹا ایک ہاف پیج یعنی ون سائیڈ ایک پیج کا بائبل یاد کر لیا۔ لوگوں کو پہلے سے نہیں بتلایا گیا، دعوت میں گئے تو اس نے خوشی کے ساتھ اعلان کیا کہ بہت بڑی بات ہے، اب تک تاریخ میں ہسٹری میں ایسا نہیں ہے، میرے بیٹے نے بائبل کا ایک پیج یاد کر لیا ہے۔ وہاں ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے مدرسے کو فون کیا، 9 سال کا ایک بچہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ 9 سال کا ہے، اور یہ قرآن کریم ہے جس میں کم سے کم 600 پیج ہیں، کم سے کم 600 پیج ہیں، تم اس میں جہاں سے بھی پوچھنا ہو، جیسے پوچھنا ہو پوچھ لو، یہ پورا کا پورا سنا دے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی آسانی ہے، اللہ آسان کرتے ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ان کے زبانوں پہ جاری کرتے ہیں، ورنہ آدمی کو آپ خود دیکھیے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھیے، آپ یاد سورہ کر لیں، اکیلے میں پڑھیں، چند لوگوں کے سامنے پڑھیں، نماز میں آہستہ پڑھیں، زور سے پڑھیں، خود آپ کو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ کتنی مشکلیں ہوتی ہیں۔ اکیلے پڑھتے ہیں تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، 2-3 آدمی کے سامنے پڑھیں گے تو ضرور مسٹیک ہوتا ہے، زور سے پڑھیں گے تو بھی اور بھی شک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کے سینوں کو ایسا محفوظ کرتا ہے کہ نماز میں ایک ایک دن ایک ایک جز پڑھتے ہیں، کوئی 1.25 جز بھی پڑھتا ہے، کوئی 1 جز، جتنا بھی ہو، اور اتنی رکعتوں میں رکوع سجدہ ہے، رکعتوں کے یاد رکھنا ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ آسان کرتا ہے یہ ساری چیزیں۔ قرآن کریم کی فضیلت پہ بھی آپ پہلے بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بار بار یاد کرانے سے ایمان میں تر و تازگی ہوتی ہے، عمل میں کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، اور یہ رمضان بھی اسی کے لیے آتا ہے کہ ہمیں بار بار ان چیزوں کو یاد کرائے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں قرآن سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کے 3 بڑے حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پڑھنا اس کا سب سے پہلا حق ہے، اور انسان کو سب سے پہلے پڑھنا لکھنا قرآن شروع کرنی چاہیے۔ اکثر بڑے لوگوں کا یہ ہوتا ہے، بڑے لوگ یعنی صاحب دین، کہ جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، وہ مشہور ہے لوگوں میں،
وہ پرانے زمانے کی چیزیں کہ بچے 4 سال میں ہوشیار ہوتے تھے، اب تو پیدا ہوتے ہی ہوشیار ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں آیا ہوں، مطلب اتنا زیادہ فارورڈ ہو گئے ہیں۔ تو اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ بچہ ہوشیار ہو جائے، زبان سے بولنے لگے تو بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو بچہ جب پڑھنے کے لائق ہو جائے تو کہا گیا کہ سب سے پہلے اسے اللہ کا کلام سکھانا چاہیے، اللہ کا کلام پڑھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول نہ بھیجیں، بیبی اسکول نہ بھیجیں، نرسری نہ بھیجیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ میں جیسا اتنا تنگ نظر نہیں ہوں، میں تھوڑا ماڈریٹ خیال کا ہوں۔ ماڈریٹ مطلب وہ ماڈریٹ مت سمجھیے گا جو دوسرا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے، مطلب یہ کہ میں دین اور دنیا کی تعلیم کو تقسیم نہیں کرتا، سب کو تعلیم سمجھتا ہوں۔ وہ بھی تعلیم فرض ہے، یہ بھی تعلیم فرض ہے، دونوں بھی ہمارے لیے حاصل کرنا فرض ہے، بلکہ یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ دین دنیا تعلیم ہی ہے، بس سب تعلیم ہے۔ جو بھی اس میں خیر کا پہلو ہے وہ فائدہ مند ہے، جو بھی شر ہے وہ دونوں طرف بھی ہے، دونوں نقصان ہے۔ تو بہر کہ بات یہاں سے نکلی کہ جب آدمی بچے کو شعور ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دیا ہے وہ ہے بات چیت، لکھنا پڑھنا، سیکھنا سکھانا۔ قرآن کریم نے سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ سب سے پہلی نعمت جو انسان کو اللہ نے دیا ہے بیان کرنا، مطلب یہ بیان نہیں، یعنی لکھنا پڑھنا سیکھنا سکھانا۔ یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، باقی کسی مخلوق کو نہیں دی، جانوروں کو نہیں، پرندوں کو نہیں، چرندوں کو نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، یہ انسان اگر کسی جانور کو کچھ سکھا دیتا ہے تو وہ انسان سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو آج کل جو ہے CID کے طور پر کتوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں؟ تو انسان ہی اس کو سکھاتا ہے، لیکن وہ چیزیں سونگ کے بتا دیتا ہے جو انسان نہیں کر پاتا ہے، لیکن سکھایا کون اس کو؟ انسان، وہ خود سے نہیں، انسان سکھاتا ہے، تب اس کا میں وہ جو ہے ماہر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو نہ سکھایا جائے تو پھر وہی رہیں گے کتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانور کو بھی اگر انسان ٹریننگ دے دے تو وہ بھی بہتر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے سیکھنے، سکھانے، بولنے، بات چیت کرنے کی، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہ دی؟ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ پھر اس کے بعد کہا 2 ہونٹ، پھر اس کے بعد کہا اس کے درمیان ایک زبان۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ تھوڑی سی زبان میں لکنت آ جائے، لکنت یعنی تتلاہٹ، ہکلاہٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان دی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی، تم نے ساری چیزیں پڑھی لیکن میرا کلام نہیں پڑھا، تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو لہذا سب سے پہلے اس قرآن کا پڑھنا اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، یاد کرنا۔ اس کا یاد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ تو الحمدللہ اس کے لیے حفاظ ہیں۔ اب صرف حفاظ ہی اس کے لیے حقدار نہیں ہے، عام آدمیوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے یاد کرے۔ میں شاید پہلے بھی کہا ہوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن یاد کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں اگر قرآن پڑھتے وقت جتنے سورتیں یاد کر دیے پوری زندگی اسی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز بڑھے، مالی حالت اچھی ہو، جانی حالت اچھی ہو، یہ اچھی ہو، وہ اچھی ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جس طرح ہر چیز میں ہم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر بچپن میں 5 سورہ یاد کیے تھے تو ہر سال یا 6 مہینے میں یا مہینے میں ایک اور سورہ یاد کر لیں، چھوٹی سی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جس کو آسان کر۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ عمر ہو گئی ہے، وہ عمر ہو گئی ہے،
تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت پہلے کا ہے۔ حضرت 3 خواتین رمضان آنے سے پہلے ایک جگہ جمع ہوئی، سب سہیلیاں تھیں۔ تو اس زمانے میں خواتین بھی کیا بات کرتی تھی، دیکھیے رمضان آ رہا تھا تو ایک خاتون صاحبہ نے کہا کہ میرا بچہ فلاں جگہ تراویح پڑھائے گا، دوسرے نے کہی کہ فلاں جگہ میرا بچہ پڑھائے گا۔ اب تیسری خاتون جو ہے خاموش ہو گئی۔ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا بچہ بھی حافظ ہوتا تو وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میرا فلاں بچہ فلاں جگہ تراویح پڑھائے گا، لیکن وہ بڑے دل پر بوجھ لے کر، غم زدہ ہو کر پریشان گھر پہنچی۔ بیٹے نے دیکھا کہ ماں کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، پوچھا آخر کیا بات ہے؟ کہا بیٹے ہم پوری سہیلیاں ایک جگہ جمع تھیں، سب نے کہا کہ میرا بچہ فلاں جگہ تراویح، میرا بچہ فلاں جگہ تراویح، میرا بچہ حافظ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، کاش میرا بھی بچہ حافظ ہوتا۔ تو بیٹے نے کہا ماں اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر آپ دعا کریں تو کل سے میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ایک تو ماں کی دعا بھی دیکھیے کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ واقعہ بھی دیکھیے۔ ماں نے کہا بیٹے ہو سکتا ہے، کہا ضرور ہو سکتا ہے، آپ صرف دعا کیجئے۔ آج جیسے نہیں، لوگ ہر بات میں کہتے ہیں نا دعا کیجئے دعا کیجئے، دعا کا مطلب ہے کہ دعا بھی کرو، محنت بھی کرو۔ انہوں نے اسی وقت قرآن اٹھایا اور یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں 1 جز یاد کرتے تھے، عالم تو تھے، مشہور تھے، بہت سی آیتیں ان کو یاد بھی تھی، تفسیر بھی لکھے تھے، سب کچھ کیے تھے، عالم بھی تھے، سب کچھ تھا۔ ماں نے دعا بھی کی، روزانہ 1 جز یاد کرتے تھے اور تراویح پڑھانے لگے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اپنے ملک میں بھی ہوئے ہیں، باہر بھی ہوئے۔ ایک تو اس میں ماں کی دعا کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے ماں بھی کو بھی چاہیے کہ بچے اگر غلطی بھی کریں نا تو کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس وقت بھی کوئی اچھی بات ہی کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی دعا بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو بہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمر ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے اصل اللہ کی رحمت چاہیے۔ اللہ پر یقین ہے، اس پر یقین کر کے یاد کریں گے ضرور صورتیں یاد ہوں گی۔ ہاں، یاد کرنے کے بعد بھی بہت ضروری چیز ہے، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ پڑھنے میں بھی ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، چند مشہور صورتیں ہیں، بڑے خوش نصیب صورتیں، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، یہی بڑے خوش نصیب صورتیں ہیں۔ یہ اکثر لوگ قرآن پڑھیں گے تو سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں لوگ۔ ہاں، اگر کوئی کہہ دے کہ گھر میں جن بھوت آ گیا تو سورہ بقرہ پڑھو تو سورہ بقرہ پڑھیں گے، روزی کی فکر ہو تو سورہ واقعہ پڑھیں گے، قبر کے عذاب سے بچنا ہو تو سورہ ملک پڑھیں گے، تو لوگ پڑھتے ہیں۔ نہیں، پورا قرآن ہی شفا ہے، پورا قرآن ہدایت ہے، شفا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہدایت کے لیے پڑھنا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی اس کا ذکر کیا تو کہا ہدی للناس، ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، ہدایت کی کتاب ہے یہ۔ خود وہ سورہ جو بہت مشہور ہے، اور میں نے اس کا نام ابھی نہیں لیا، اب لے رہا ہوں، سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو نماز میں، تراویح میں 1 رکعت میں ہی پڑھتے ہیں تاکہ دل ٹوٹ نہ جائے، قرآن کا دل ہے، ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن کتنے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ 1 رکعت میں پڑھی، اچھی بات ہے، لیکن اسی قرآن سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے اس کو لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کو؟ زندوں کے لیے کم، مردوں کے لیے زیادہ۔ ایک صاحب تھے مدراس میں، وہ کہا کرتے تھے، میں نہیں کہہ سکتا ایسی بات، بہت بڑی بات ہے، کہ بعض لوگ، آپ کو میں نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دور تک جائے گا، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ سنیں تو ان کو فائدہ پہنچے۔ آپ سب تو ماشاءاللہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آ رہے ہیں، اور محبت بھی ہے دین سے، ورنہ آج اتوار ہے، شام کا وقت ہے، لوگوں کو ایک ہی دن فیملی ڈے ہوتا ہے نا، صرف سنڈے ہی فیملی ڈے ہوتا ہے، باقی کے 5-6 دن فیملی کو نہیں یاد کرتے کوئی بھی۔ نہیں، ہر دن فیملی ڈے ہونا چاہیے، ہر دن جو ہے ہونی چاہیے۔ تو بہرکیف میں آپ لوگوں کو نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے قرآن کا کہ نئے گھر میں جائیں گے تو سب سے پہلے قرآن، دکان اوپن ہو تو سب سے پہلے قرآن، شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن دیتے ہیں نا، اس کا بھی ہدیہ ملتا ہے لے جانے والے کو، تو سب جگہ سب سے پہلے قرآن۔
لیکن پڑھنے کے لیے جو ہے اس کو لے جا کر اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ اسی وقت اٹھاتے ہیں جب نیچے سے کوئی اوپر جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ لوگ نہیں بھی کرتے ہوں گے. نہیں، قرآن ہر دن پڑھنے والی چیز ہے. ہر دن اس کا تھوڑا تھوڑا. رمضان میں تو ہر آدمی پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں. منع کیے تو بھی نہیں مانیں گے، اور ہر دن پڑھیں گے، سنیں گے الحمدللہ. یہ دوسری دنوں کے لیے بھی ہے. دوسرے دنوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ یہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے یہ قرآن کریم. بلکہ شاعر نے تو کہا تھا نا، فرصت کہاں تھی اتنی کہ ہم کھولتے کتاب، ورنہ تمام علم تو قرآن ہی میں تھا. تو قرآن یہ ہمیشہ ہمیش کی کتاب ہے. ابھی میں اثر کے بعد مرکز میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں پہ ایک واقعہ سنایا. ہو سکتا ہے آپ بھی سنے ہوں گے، پھر بھی سن لیجئے، یاد تازہ ہو جائے گا. قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے رشیا جو مسلمان ملکوں پہ بہت ظلم کیا نا 70 سال تک، تو ایسا دور تھا کہ وہاں قرآن لے جانا بھی گناہ تھا. آپ قرآن لے کے بھی نہیں جا سکتے، اتنا ظلم تھا وہاں. تو ایسی نسل گزر گئی وہاں سے جنہوں نے زندگی میں قرآن نہیں دیکھا. بوڑھے ہو گئے لیکن قرآن دیکھنے کا موقع نہیں ہوا. اتنی حالت ہو گئی. تو 70 سال میں کم سے کم 2 جنریشن تو چینج ہو جاتی ہے. جس وقت ظلم شروع ہوا تھا، جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو کے دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اور جو جوان جو تھے وہ چلے گئے ہوں گے، جو بچے تھے وہ آخری عمر میں تھے. تو انہوں نے قرآن دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن الاؤ ہی نہیں تھا. خود مدراس کے ایک بیپاری بتاتے ہیں کہ ان کو برلن سے ماسکو جانا تھا، تو ان کے پاس قرآن تھا. تو برلن ایئرپورٹ پہ ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں رکھ کے چلے جائیے ورنہ آپ کو پرابلم ہوں گے. جب رشیا کا ظلم تھا تب 70s تک. تو ایک ایسی خاتون جو دیہات میں تھی اور قرآن دیکھی نہیں تھی، تو کچھ مسلمان بچے جب وہاں کچھ آزادی ملی گھومنے کے لیے گئے، تو اس عورت کو معلوم ہوا کہ کچھ بچے نوجوان مسلمان آئے ہیں. تو انہوں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ بیٹے، اگر تم لوگ ہماری زندگی میں قرآن دکھا دو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ان نوجوانوں کو دل بھر آیا کرے قرآن نہیں دیکھی ہے، اتنے افسوس کی بات. انہوں نے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے اور اس کو لے جا کے دیے. قرآن جب وہ عورت دیکھی تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خوشی کے مارے. اور جو عام طور پر محبت سے لگاتے ہیں، سینے سے، ہاتھ سے چھوتے ہیں، ساری چیزیں بہرحال کرتی ہے اسے. اس کے بعد وہ گھر میں اندر جاتی ہے اور ایک باکس لے کر آتی ہے. باکس جب کھولتی ہے تو وہ پورے اس کے زیور بھرے ہوئے ہیں، اور وہ پورا زیور اٹھا کے ان بچوں کو دیتی ہے. یہ بچے کہتے کہ یہ کیا، یہ ایک معمولی قرآن، اس کے بدلے وہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتی ہے جو اس کو برزبانی وہاں اس زمانے میں یاد کرایا جاتا تھا. بغیر قرآن دیکھے حفاظ لوگ ان کو یاد کرایا جاتا. تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے مقابلے میں تم دنیا کی جتنی چیزیں جمع کرو اس سے بہتر قرآن ہے. اے بیٹے، تم لوگ سمجھتے ہوگے کہ تمہاری نگاہ میں یہ زیور زیادہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری نگاہ کتنے سال سے اس قرآن کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی. میری نگاہ میں یہ زیور اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے. قرآن کی یہ اہمیت ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. قرآن خود کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم جمع مت کرو، کہا کرو، لیکن تم جتنا کچھ بھی کرو گے قرآن اس سے بہتر ہے. اور اتنی بہتر کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کتاب کی سب سے پہلے قدر کریں، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کا تعلق جس سے بھی ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا. جیسے کہ خود رمضان میں نازل ہوا تو رمضان پورے مہینوں میں افضل، اور لیلۃ القدر میں نازل ہوئی تو لیلۃ القدر سارے راتوں میں افضل. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا تو ہمارے نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل. اللہ نے کیوں نہیں آدم علیہ السلام کو دیا؟ حالانکہ قرآن تو اس وقت بھی موجود تھا. کیوں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا لیکن قرآن نہیں دیا؟ آخری نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، ہمیں اور آپ کو اس کا امتی بنایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اگر ہمیں دوسری امت میں بھی پیدا کرتا تو وہ فضیلت نہیں ملتی جو امت محمدیہ اور صاحب قرآن کی امت ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ جو کتاب دی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے ہیں فضائل قرآن میں پڑھنا، دوسرا ہے اس کو سمجھنا، یاد کرنا بھی اور سمجھنا بھی، جس سے جتنا ہو سکے یاد کرنی چاہیے، اور جو صورتیں یاد ہیں اس کو کم سے کم سمجھنا چاہیے۔ اب سمجھنے کی جو بات آتی ہے تو اس میں دو قسم کے دو خیال کے لوگ ہیں۔ ایک وہ خیال کے لوگ ہیں جو صاف منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کیوں کہتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ جو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چند الفاظ کے معنی اور مطلب کو جان کر سب سے پہلے علماء پہ ہی اٹیک کرتے ہیں۔ میرے اوپر اٹیک کر لیجئے، کوئی بات نہیں، جو بڑے علماء ہیں ان کے اوپر اٹیک نہیں کیجئے، ورنہ وہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ چونکہ ایسا کرنے لگتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، مفسر بن جاتے ہیں، سب کچھ کرنے لگتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے گا تبھی نہ یہ سب ہوگا، اس سے اچھا بہتر ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سنو وہی عمل کرو۔ یہ بھی غلط ہے، غلطی دونوں طرف ہے، ایک طرف نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہر آدمی سمجھ سکتا، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری آیتیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں، ہر آیت ہر آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ 8 سال پڑھنے والے مدرسے میں بھی ہر آیت نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ کام صرف مفسرین کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی اتھینٹک تفسیر کو ریفر کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو متشابہ آیات ہیں، احکام ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو حلال و حرام ہے، نماز روزے کا حکم ہے، گناہوں کے جو بچنے کے ہیں، یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو لہذا دونوں کو بھی اپنے خیالات کو بدلنا چاہیے، نہ اتنا آسان سمجھ جائیں کہ ہر آدمی اس کو کھیل سمجھ لے، اور اتنا مشکل نہ بنا دیں کہ کوئی اس کو پڑھے نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے لیے ضروری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ مفسر بنے۔ اس لیے دونوں کو بھی اپنے اپنے خیال میں تبدیلی لانا ہے، اور جو ہم جانتے ہیں کم سے کم جو نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں ان صورتوں کے معنی پڑھ لینا چاہیے۔ ورنہ اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت ہم نماز میں رہتے ہیں، امام صاحب پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ اوٹی کوڑے کنال ادھر ادھر پورا گھومتے رہتے ہیں، تو اسی لیے حافظ صاحب لوگ پڑھتے رہتے ہیں آخری آیت یا لمون کھینچتے ہیں، مطلب یہ کہ اب واپس آ جاؤ میں رکوع میں جا رہا ہوں، ادھر ادھر جو گھوم رہے تھے واپس آ جاؤ میں رکوع میں جا رہا ہوں، یہی مطلب ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ویسا تو نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، لوگ نماز میں کھڑے ہیں اور پورا اوٹی کوڑے کنال گھوم کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یا ہم اس کے طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو کم سے کم جو آیتیں ہم ریگولر نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی تو نماز میں آج کل آپ کے ہاں کیا ہے معلوم نہیں، معاف کیجیے گا امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، ورنہ اکثر آج کل رواج ہو گیا ہے کہ ہر امام لوگ چند صورتوں کو خاص کر لیتے ہیں اور وہی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں جن سے ہم لوگ بخاری شریف پڑھے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب، اور فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ پڑھے، وہ تھے پرنبیٹ کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد الواجد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی عادت تھی کہ نماز وہ پڑھاتے تھے تو مغرب میں جو پڑھتے عشاء میں اس کے بعد کی آیت، عشاء میں جو پڑھتے فجر میں اس کے بعد کی آیت، پھر دوسرے دن ایسا ہی، تیسرے دن، گویا پوری زندگی قرآن کو نماز میں ختم کرتے تھے، صرف تراویح میں نہیں، ریگولر نماز میں ختم کرتے تھے۔ اسی طرح مجھے ایک بار بنگلور جانا ہوا تو وہاں ایک مسجد ہے، عالم تھے مولانا عبد المتین صاحب میمن جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 دن میں وہاں تھا تو دیکھا مغرب میں جو پڑھے اس کے بعد والی عشاء میں، اس کے بعد والی فجر میں، پھر دوسرے دن مغرب میں، عشاء میں۔ تو میں پوچھا تو کہا ہاں اسی طرح میں سال بھر ترتیب سے پڑھتا ہوں۔ مدراس میں ایک جگہ ایک پروگرام رکھے، متولی صاحب لوگوں کو بلائے، تو متولی صاحب لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگ امام صاحب کی تنخواہ بہت کم رکھتے ہیں، مسجد میں تو ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن امام کی تنخواہ کم رکھتے ہیں۔ میں آئر جیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، نہ امام صاحب کو بول رہا ہوں نہ متولی صاحب کو بول رہا ہوں، یہ باہر کے لیے میں بول رہا ہوں۔ تو ایسا بولنے سے
متولی لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی تنخواہیں بڑھاؤ، ایسا کرو، تو ایک متولی صاحب کھڑے ہو گئے، بولے حضرت ہمارے امام صاحب جس دن آئے اس دن سے آج 10 سال ہو گیا، ایک دن بھی ایک سورہ بڑھ کو پڑھے نہیں، جس دن سورہ بڑھ کو پڑھیں گے ہمیں بھی تنخواہ بڑھا ڈالیں گے۔ یہ مصیبت ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو ہمیشہ لگاتار، حافظ صاحب لوگ بھی بیٹھے ہیں، قرآن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھول جائے گا۔ لیکن یہ صرف حافظ صاحب لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم سبوں کے لیے بھی ایک روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، گھر میں پڑھنی چاہیے۔ گھروں میں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں۔ لوگوں نے ایک بڑا یہ کر دیا ہے کہ نہیں بھائی قرآن عزت کی کتاب، سب سے اوپر رکھو، اتنا اوپر رکھ دیتے کہ وہاں ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ حرم میں جائیں گے دیکھیں گے تو ساؤتھ افریقہ کے لوگ، عرب لوگ پیر لمبا کر کے بھی قرآن پڑھتے رہیں گے، ہے نہیں؟ تو ان کے اندر ایک خرابی ہے کہ احترام کم، ہمارے اندر خرابی ہے کہ اتنا احترام کے ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ وہ ہے جو کم سے کم پڑھتے ہیں، لیکن ہم ہے کہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ احترام نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے، قرآن کی حق تلفی ہے، نا حق تلفی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ حق اس کا جو پڑھنے کا ہے یہ روزانہ ہونا چاہیے۔ صبح میں قرآن کی تلاوت گھر میں کرنا، بہت سی فضیلتیں ہیں احادیث میں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ تو پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، یہ 3 بڑے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سورہ قمر میں 4 بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا آسان کیا ہے کوئی اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو پڑھنا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فضائل قرآن کے ساتھ ساتھ فضائل رمضان، رمضان کی فضیلت۔ قرآن کریم نے قرآن بھی اپنے آپ کو کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہے نا، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ابھی جو قاری صاحب جن کی تلاوت سے جلسے کا آغاز ہوا آج کا، تو آپ نے وہ بھی سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی، متقین، تقوی، دونوں کا مقصد بھی ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا کہ تقوی، متقین۔ قرآن بھی ہدایت ہے متقین کے لیے، رمضان کا مقصد بھی تقوی ہی پیدا کرنا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب رمضان سے کیسے تقوی پیدا ہوگا؟ تو عربی میں رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلا کر راکھ کرنا، ختم کرنا، رمز سے ہے یہ۔ تو ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کو خالص خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی ہے من صام فی رمضان احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ نیکی کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد مسائل، یہ ساری چیزیں شیخ آپ کو بتلائیں گے کہ کن کے اوپر روزہ فرض ہے، کن کو جو ہے چھوڑے۔ دیکھیں ماشاءاللہ شیخ کی لمبی زندگی ہے، دیکھیں نام لیتے ہی اندر داخل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں کا مقصد تقوی ہے، متقین، ہدایت، تقوی پہ حاصل کرنا۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی جو مفسرین لکھتے ہیں، سب سے بڑی چیز، آپ ان کو بلا دیں، نہیں ایک چہرہ ڈال دیجئے، تقوی میں سب سے پہلے آتی ہے حلال و حرام، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، اور فرائض کی پابندی کرنا، یہ ہے تقوی کی نشانی۔ ہمارے اور آپ کے ہاں تقوی کہا جاتا ہے جبہ پیجامہ لمبا ہو، داڑھی لمبی ہو، صورت ایسے، نہیں، یہ سب کا چیز تقوی سے نہیں، یہ ظاہری چیز ہے۔ سب سے پہلے تقوی اندر دل میں،
حرام سے بچنا، حلال اختیار کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، امر بالمعروف یعنی بھلائی پر خود عمل کرنا، دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا، برائی سے خود رکنا جو نہی عن المنکر کہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنا، یہ اصل چیز تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے تقویٰ، لیکن سب سے پہلے فرائض کی پابندی، فرائض بہت سخت ضروری، کسی حال میں فرض معاف نہیں ہے، ہاں جن چیزوں میں اجازت ہے وہ ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے اگر خلوص للہیت، خالصاً لوجہ اللہ، ان ساری چیزوں کو رکھا جائے تو تقویٰ پیدا کرتا ہے روزہ۔ کیسے؟ اب دیکھیے ایک روزہ دار جب وہ روزہ رکھتا ہے، خواہ وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں یا خواتین ہوں، بہت سا ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی بالکل اکیلے ہوتا ہے، یا اگر لوگ ہیں بھی تو بازو والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا اور وہ چاہے تو پانی پی لے، جیسے وضو کرتے ہیں ہم، منہ میں پانی لیتے ہیں، کلی کرتے ہیں، کس کو معلوم ہے کہ کتنا پانی ہم نے کلی کے لیے لیا ہے؟ اگر آدمی اس میں سے تھوڑا پی لے تو کون دیکھے گا؟ لیکن ایک بچہ بھی یہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز پوری زندگی ہو جائے تو وہ تقویٰ ہے، کہ آج ہم روزہ خراب ہونے سے ہم ایک گھونٹ پانی نہیں پی رہے ہیں یا آدھا گھونٹ بھی پانی نہیں پی رہے ہیں، پوری زندگی حرام سے بچ جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ کیونکہ جو اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے وہی اللہ رمضان بعد بھی دیکھنے والا ہے۔ خواتین افطاری تیار کرتی ہیں، بھوک لگی رہتی ہے، سامنے نئی نئی چیزیں خود اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں، بناتی ہیں، بہترین شربت تیار کر رہے ہیں، بڑے تل رہے ہیں، بجی تل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کوئی بتا رہے تھے کہ شیخ کسی نے بیان میں کہا کہ ہم لوگ رمضان کی تیاری کم کرتے ہیں، افطاری کی تیاری زیادہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگ اس میں سے نہیں ہے، معاف کرنا، میں آپ لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، کسی نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اکیلے ہوتی ہیں کچن میں، ہے یا نہیں؟ بھوک ستا رہی ہوتی ہے، ساری چیزیں سامنے موجود ہیں، لیکن ایک اللہ کی بندی ڈرتی ہے۔ کس سے ڈرتی ہے؟ شوہر سے نہیں، بچوں سے نہیں، اللہ سے ڈرتی ہے۔ تو روزے میں ہم جائز چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ روزہ خراب نہ ہو جائے، تو رمضان میں ناجائز چیز کو ہم کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے؟ یہ ہے تقویٰ پیدا کرنے کی چیز، تقویٰ اس کو کہا جائے گا۔ اسی لیے رمضان تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ ہم حلال چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ اچھا، افطاری کا ٹائم 1 منٹ ہو جانے کے بعد دنیا کو کوئی طاقت بھی روکنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت سے یہ وقت تک، یعنی سحری سے لے کر افطار کے وقت تک منع کر دیا کہ ایک قطرہ پانی بھی ہم نہیں پی رہے اللہ کے ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں کچھ چیزوں کو حرام کیا۔ روزے کا وقت اتنا تھا، تو ان حرام چیزوں کا وقت پوری دنیا ہے، یہاں ہم بچ جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ جیسے کہ افطاری کا وقت ہوتے ہی وہی چیزیں ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ سمجھ کر کہ صرف روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے ہم بچ جا رہے ہیں، حلال چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو حرام چیز کو چھوڑنے میں ہم کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہی رمضان ہے جو تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ رمضان روزے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ آپ سنتے رہیں گے اور سنتے بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے آپ سب کو اس کی توفیق بھی دی ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آیا جی سے آتا ہوں، کیونکہ میں اس دور کو یاد کرتا ہوں جب ہم یہاں آتے تھے بیان کرنے، تو 5-6 آدمی کہیں گھر پہ چھت پہ بیان کرتے تھے، اور یہ لوگ اس زمانے میں شولے تک آتے تھے سننے کے لیے، پٹالم مارکیٹ آتے تھے سننے کے لیے، مجھے وہاں سے لے کر آتے تھے۔ آج الحمدللہ اتنے سارے لوگ، آج اتوار رہتے ہوئے بھی
اتنے لوگ آئے ہیں، دوسرا دن رہتا تو اور بھی زیادہ لوگ رہتے، اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2-3 دن سب جگہ پروگرام ہے، سب جگہ ماشاءاللہ، اور سب جگہ لوگ آتے ہیں۔ اس ایریا میں دیکھیے ایک IRGC تھا، اب 3 سینٹر ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، آپ کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی، کتنے گھر سدھر گئے، کتنے لوگ صحیح راستے پہ آ گئے، کتنے لوگوں کو ایمان کی دولت ملی ہے، کتنے بچے جو ہے درست ہو گئے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے نا، ہے یا نہیں؟ ورنہ اگر یہ سب سینٹر نہیں ہوتے تو ابھی بھی بہت سے لوگ بہت کچھ کرتے ہوتے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہم سب کو ہدایت پہ لایا، ہدایت کا ذریعہ اس جگہ کو بنایا، سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ان سب جگہوں میں، ان مرکزوں میں اور بھی ترقی عطا فرمائے، اور خاص کر نوجوانوں کو۔ اس کا مطلب بوڑھے ناراض مت ہو جائیں، بوڑھے بھی سدھر سکتے ہیں اگر وہ ہدایت کی کوشش کریں، ورنہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بوڑھی ٹکٹ چھوڑ دو، یہ سدھرنے والے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام انسان کسی بھی عمر میں سدھر سکتا ہے، صرف وہ ارادہ کر لے کہ مجھے حق تلاش کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دعا کی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ مجھے حق دکھلا اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگوں کو حق معلوم ہو جاتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، فوراً بولتے نہیں ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے نانا نانی ایسا کرے، اب میں کہ وہ سب چھوڑنے جاؤ، کہتے نہیں کہتے ہیں، حالانکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ حق صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کی توفیق بھی ہونا، اور صرف حق جان کر اس پر عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اللہ ہم کو باطل دکھلائے، اور صرف باطل معلوم ہونا کافی نہیں بلکہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے، ورنہ ادھر سے اچھا پانی ڈالتے جا رہے ہیں، ادھر سے باہر۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اگر یہ سارے کھڑکیاں کھول دی جائیں تو یہ AC کام کرے گا؟ یا آپ اپنے گھر کے کھڑکی دروازے کھول کر AC ڈالیں تو گھر ٹھنڈا ہوگا؟ کیوں؟ AC کا کام تو ٹھنڈا کرنا ہے نا، پھر کیوں ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، گرم ہوا آ رہی ہے۔ تو صرف نیکیاں کرنے سے نہیں ہوگا، گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تب نیکیاں فائدہ دیں گی، ورنہ AC تو چل رہی ہے، وہ اپنا پورا پاور استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، لیکن ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے آنکھ کان ناک اگر گناہوں کے لیے کھلے رہیں گے تو صرف نیکیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو سب سے پہلے شرک و کفر و بدعات سے بچیں، تب توحید کا مزہ آئے گا، تب سنت کا مزہ آئے گا، تب سنت کی اتباع کی جو ہے فائدے زندگی میں ہوں گے، تب اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، سب کچھ آئیں گے انشاءاللہ۔ بہرکیف میں انہی باتوں پر، کیونکہ شیخ ہمارے سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اللہ میرے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ سب کو اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور رمضان میں جو تناسب ہے، جو مماثلت ہے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا جو حق ہے اس کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو حق ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کو رکھا ہے، اس کے مقصد اور اس کے حق کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس پورے مہینے کے ہر عبادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم چھوٹی موٹی عبادت کریں اللہ اس میں خلوص اور للہیت عطا فرمائے اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔